کہتے ہیں کہ کبھی کبھی سب سے پیچیدہ تالے سب سے آسان چابیوں سے کھل جاتے ہیں۔ آج کی ہماری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ ایک جادوئی صندوق، ایک بہت بڑا انعام اور ایک ایسی شہزادی کی کہانی جو جانتی تھی کہ اصل طاقت کیا ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، سونے کا ایک صندوق اور اس پر صرف یہ ایک جملہ لکھا ہے، یہ صندوق صرف عقل مند انسان کے لیے کھلے گا۔ بس اسی ایک جملے نے نور آباد کی پوری سلطنت کو ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا تھا۔ اچھا، تو اس آزمائش کو ٹھیک سے سمجھنے سے چلیں پہلے ملتے ہیں اس سلطنت اور اس کی ذہین شہزادی سے، جو اس کہانی کا اصل مرکز ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے نور آباد کی ایک بہت ہی شاندار سلطنت سے۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جو صرف اپنی خوبصورتی اور بڑے بڑے محلوں کے لیے ہی نہیں، بلکہ اپنے خوشحال عوام کی وجہ سے بھی بہت مشہور تھی۔ اور اسی سلطنت کی شہزادی تھیں زہرہ۔ وہ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تو تھیں، لیکن ان کی اصل پہچان ان کی غیر معمولی ذہانت، نیک دلی اور مسائل کو ایک بالکل نئے زاویے سے دیکھنے کی صلاحیت تھی۔ لیکن پھر اس پرامن سلطنت میں ایک ایسی پراسرار چیز آئی جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ہر کسی کو ایک بڑے چیلنج میں ڈال دیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک عجیب، بہت ہی خوبصورت صندوق لایا گیا، خالص سونے کا بنا ہوا، نیلے نگینوں سے سجا ہوا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن اس نے فوراً سب کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ بادشاہ نے بھی فوراً اسے ایک بہت بڑے چیلنج میں بدل دیا۔ اعلان کروا دیا گیا کہ جو کوئی بھی اس صندوق کو کھولے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دی جائے گی، ایک ایسا انعام جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر کیا تھا، سلطنت کے بڑے بڑے نام ایک ایک کر کے سامنے آئے۔ طاقتور وزیروں نے چابیاں اور زور آزمایا، پھر ماہر جادوگروں نے اپنے منتر آزمائے، اور آخر میں سب سے عقل مند عالموں نے بھی اپنی منطق اور علم کا استعمال کیا، لیکن نتیجہ کچھ بھی کام نہ آیا۔ تو جب سلطنت کے سبھی بڑے دماغ ہار مان گئے اور سب نے امید ہی چھوڑ دی، تب کوئی ایسا سامنے آیا جس کی کسی کو توقع ہی نہیں تھی، کوئی ایسا جو اس مسئلے کو بالکل مختلف نظر سے دیکھنے والا تھا۔ وہ تھی شہزادی زہرہ۔ وہ بالکل خاموشی سے اس صندوق کے پاس گئیں، نہ ان کے ہاتھ میں کوئی اوزار تھا، نہ کوئی جادوئی کتاب۔ پورا دربار، آپ سوچیں، سانس رو کے دیکھ رہا تھا کہ آخر وہ کرنے کیا والی ہیں۔ اور بس یہیں سے ساری کہانی بدل جاتی ہے۔ فرق کیا تھا؟ دوسروں نے طاقت آزمائی، شہزادی نے سمجھداری سے کام لیا۔ ان کا مقصد صندوق کو زبردستی کھولنا نہیں تھا، بلکہ اسے سمجھنا تھا۔ انہوں نے کوئی طاقت نہیں لگائی، بلکہ صرف اپنی آنکھوں پر، اپنے مشاہدے پر بھروسہ کیا۔ وہ صندوق کے گرد گھومے، اسے ہر طرف سے دیکھا، اور پھر انہیں ایک ایسی چھوٹی سی چھپی ہوئی چیز نظر آئی جسے باقی سب لوگ اپنی جلد بازی میں نظر انداز کر گئے تھے۔ اور وہ فوراً سمجھ گئے کہ اس تالے کی چابی کسی کتاب میں نہیں بلکہ خود صندوق پر ہی ہے۔ اصل حکمت یہی تو ہے نا، صرف علم ہونا نہیں، بلکہ جو سامنے ہے اسے غور سے دیکھنا۔ اور پھر انہوں نے ایک ایسا کام کیا جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا۔ انہوں نے بس اس چاند کی شکل والے نشان کو ہلکے سے دبایا، کوئی زور زبردستی نہیں، صرف مشاہدے کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا نرم سا عمل۔ اور پھر ایک دم سے صندوق سے ایک نیلی روشنی نکلی اور وہ آہستہ سے کھل گیا۔ وہ پہیلی جو سب کے لیے ناممکن تھی، بس ایک لمحے میں حل ہو گئی۔ اب سب یہی سوچ رہے تھے کہ آخر اس صندوق میں ایسا کیا خزانہ ہے جس کے لیے بادشاہ نے آدھی سلطنت داؤ پر لگا دی تھی۔ لیکن جو جواب ملا اس نے تو سب کو حیران کر دیا۔ لوگ تو سوچ رہے تھے کہ سونے، ہیرے، جواہرات نکلیں گے، لیکن صندوق میں ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے اندر تو کچھ ایسا تھا جو ان تمام خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی تھا۔ وہ خزانہ ایک کتاب تھی اور اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، حکمت دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ یعنی صندوق کا اصل خزانہ خود یہ پیغام تھا جو صرف اسی کو مل سکتا تھا جو پہلے سے عقل مند ہو۔ اور تبھی سب کو سمجھ آیا کہ اس چیلنج کا اصل مقصد کیا تھا۔ یہ صندوق صرف ایک پہیلی نہیں تھا، بلکہ یہ سلطنت کے سچے وارث کو ڈھونڈنے کی ایک آزمائش تھی۔ تو پھر اس پوری کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اصل طاقت آخر ہے کیا؟ طاقت میں ہے یا عقل میں؟
شہزادی نے یہ ثابت کر دیا کہ ایک اچھا حکمران صرف طاقت سے نہیں بنتا، بلکہ مسائل کو سمجھنے اور صبر سے کام لینے سے بنتا ہے۔ ان کی اسی عقل مندی نے انہیں سلطنت کی قیادت کے لائق ثابت کر دیا، اور یوں آزمائش کا اصل مقصد بھی پورا ہو گیا۔ اور یہی اس کہانی کا سب سے بڑا، سب سے اہم سبق ہے کہ اصل طاقت زور بازو میں نہیں، بلکہ عقل، صبر اور چیزوں کو غور سے دیکھنے میں ہے۔ تو آخر میں یہ کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ ہماری اپنی زندگی میں ایسے کون سے بند تالے ہیں جنہیں ہم طاقت سے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ شاید ان کی چابی صرف تھوڑی سی سمجھداری اور غور و فکر میں چھپی ہو۔